بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت اسلامی ہند کی طرف سے 14 فیبرری ٹو 23 فیبرری تک بنائی جانے والی یہ کیمپین نشہ مکت ابھیان قابل ستائش ہے، جس نے آج کے دور میں اور سماج کا سب سے بڑا جو ناسور بنتا جا رہا ہے، پوائنٹ کا جو ایشو ہے اس پہ نظر رکھی، جس میں ہر ناگرک، ہر خاندان، ہر جو ہے وہ سوسائٹی کہیں نہ کہیں پریشان ہے۔ لوگ اس کا حل تلاش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کہیں حل نہیں مل، جس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ایڈکشن کا جو شکار ہو رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہے ویسٹرن کلچر اپنا رہے ہیں لوگ، اور دوسرا یہ ہے کہ فلم انڈسٹری کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں، یعنی اس قدر جو جوانی جو قوم ہے تو وہ پوری کے پوری لمسم حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں کر پا رہی ہے، اس کو صحیح اور غلط کا منصب عین نہیں پتہ چل پا رہا ہے، یعنی جس کو حکم دیا گیا تھا کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، آج وہ ڈوبی جا رہی ہے خود، جس میں 12 سے لے کے 16 سال تک کے بچے خود جو ہے وہ ڈیٹیکشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور 336 ہمارے بھارت کی جو لوگ ہیں وہ موت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا سلو پوائزن ہے جس میں انسان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، لیکن وہ کس قدر اس میں گھرا ہوا ہے کہ اس کی روحانی، سماجی زندگی اور اس کی تعلیمی اور اس کی خاندانی ہر طریقے سے زندگیاں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ اپنی شعور کو کھو بیٹھ رہا ہے، اپنے ہر طریقے سے مفلوج ہوتا جا رہا ہے، اس کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ دھیرے دھیرے ڈیمیج ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اس کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی سارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے لانگ ٹرم ایشوز ہوتے جا رہے ہیں، ہڈیاں پگھلتی چلی جا رہی ہیں، اور حتیٰ کہ لوگ کینسر کا بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب یہ لت ایک بات لگ جاتی ہے تو پھر وہ حتیٰ کہ ان کی پراپرٹی، جمع پونجی، اور یہاں تک کہ ایک بہترین جو باس ہوتا ہے، جو ایک آفیسر ہوتا ہے، وہ 6,000 5,000 کا سوٹ بوٹ پہن کے اور شراب پی کے اور کہیں نالے میں پڑا ہوتا ہے، کیا عزت بچی ہے ہمارے سماج میں؟ یہاں تک کہ انسان پھر اتنا گر جاتا ہے کہ اس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی بھی مانگ کے کھانا پڑتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو شکار کا پریشان جو ہو رہی ہے وہ ایک گھر، ایک خاندان جو بکھرتا چلا رہا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب یہی بتائیے کہ جب باہر سے شوہر، بھائی، باپ اگر پی کے آئیں گے تو کیسے تربیت ہوگی، کیسے ان کا ماحول بنایا جائے گا، کیسے ان کی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم پوری کرائی جائے گی؟ یعنی ڈومیسٹک وائلنس اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آج ماں جو اپنے بچے کو پرورش کر کے اپنا پروان چڑھاتی ہے کہ میرے بڑھاپے میں یہ کام آئے گی، لیکن وہی اولاد وہ اسی کو ہی، یعنی انہی ماں باپ کو روز کے مار پیٹ، جھگڑے، یہ سب دیکھنا پڑتے ہیں، یہی سب سہتے سہتے ان کی زندگیاں گزر جا رہی ہیں۔ ایک بیٹی کہیں اچھے کالج میں نہیں پڑھ سکتی، ایک ماں کہیں اچھی جگہ نہیں جا سکتی، ایک بیوی کہیں اچھی سوسائٹی میں نہیں بیٹھ سکتی ہے، بہنوں کا اچھا رشتہ نہیں آ سکتا ہے، مطلب معاشرے میں ہر طریقے سے خواری ہی خواری ہے ایک لڑکی۔ تو بہنوں، یہ عزم ہمیں ہی کرنا ہوگا، یہ ہمیں ہی اٹھنا ہوگا، ہمیں ہی اپنے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے یہ پرومس کرنا ہوگا کہ آج ہم اٹھیں گے اور اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے سوسائٹی کو سنبھالیں گے۔ تو اس دیش میں رہنے والے ہر فرد سے، ہر ناگرک سے میری یہ اپیل ہے آپ سے، میری یہ ریکوائرڈ ہے آپ سے کہ ایشور کا دیا ہوا یہ زندگی، یہ باڈی، یہ ہمارے لیے وردان ہے، اس کو ہمیں ویسے ہی واپس کرنا ہے، اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ جو جماعت اسلامی ہند یہ چاہتی ہے کہ یہ قیمتی انسانوں کی زندگیاں یہ بچائی جائیں، انہیں نشے سے بچا کے انہیں سماج میں عزت دلائی جائے، تو آئیے ہمارے ساتھ، ہمارے کاندھے سے کاندھا ملائیے، اور اس بڑھتے ہوئے طوفان کو ہم اپنے پرعزم حوصلے کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ، ایمان اور قرآن سنت کے ساتھ لوگوں میں امن، ان کی حفاظت، ان کی کامیابی، ان کی ترقی کے ان کے باعث رحمت بنائیں، باعث ہمت بنائیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک یونیورسل تھنکنگ رکھنا ہوگی، ہمیں ایک آفاقی سوچ رکھنا ہوگی، ہمیں ایک بچے کے ہاتھ سے چرس، سگریٹ، بیڑی، گٹکھا، شراب کی بوتلیں ہٹا کے ان کے ہاتھوں میں اسکول کے بیگ دینا ہوں گے، جس کے لیے ہمیں اور آپ کو زینب بنت علی، حضرت آسیہ جیسی، حضرت فاطمہ جیسی بیٹی بننا ہوگا، جن کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے ہیں، جو ایک بار عزم کر لیتے ہیں تو کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، اپنا خون پسینہ، جد و جہد، اپنا مال، جیون سب کچھ لگا دیتے ہیں، بس اس خاطر کہ اللہ راضی ہو جائے، سماج دن بہ دن سکون و ترقی کرتا رہے۔ ڈیئر بہنوں، آپ سب جوان ہو
اور جوانی ہر انسان، ہر سماج کی، ہر سوسائٹی کی اور ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی طوفان، کوئی پہاڑ نہیں جو ہے وہ ٹک سکتا ہے۔ تو آئیے اٹھیں، اپنے بچوں کو انگیج کریں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے سوسائٹی کو پاک کریں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں میں خود ہی صورت فولاد۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔